السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترم سامعین برادران عزیز، حج کی فضیلت اور دوسری چیز آنے والے 10 دن بڑے محترم شان ہیں، جسے عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن۔ ان دو چیزوں کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے دعا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اللہ نے عبادت کے اندر کچھ ایک عجیب ترتیب بنائی ہے۔ رمضان آیا تھا تو رمضان میں روزے اور تراویح اللہ نے دی، تو رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آیا، تو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے دن یہ حج کے دن کہلاتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر حج کو جانے کے لیے اس دور کے جو سواریاں ہیں اس طریقے کی سواریاں نہیں ہوتی تھی، تو پہلے ادوار میں لوگ شوال سے ہی حج کے سفر کے واسطے روانہ ہو جاتے تھے، مگر آج سہولیات زیادہ ہیں، تو یہ شوال کے بارے میں فقہا لکھ کر ہیں کہ اگر کوئی عید الفطر کی نماز پڑھ کر شوال میں 2 شوال سے ہی احرام باندھ لے تو تب بھی جائز ہے، مگر یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ پہلے ادوار میں حج کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی جاتی تھی۔ آج بھی بہت ساری آسانیوں کے باوجود حج کے سفر کے واسطے جب لوگ روانہ ہوتے ہیں تو وہاں کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حج کے اندر ایک قربانی رکھی ہے، جس قربانی کو ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، یہ نماز صرف بدنی عبادت ہے، نماز پڑھنے کے واسطے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور روزہ اللہ نے دیا، یہ روزہ
ایک جسمانی عبادت ہے کہ آدمی کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، حج یہ دو چیزوں کو بھی ملانا پڑتا ہے، بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پیسوں کا استعمال بھی کرایا، یعنی بدنی اور مالی دونوں عبادتیں جب شامل ہوتی ہیں تو اس کا نام حج رکھا گیا۔ تو ایک عجیب ترتیب اللہ نے اس عبادت کے اندر رکھی ہے کہ آدمی جب کسی اچھی جگہ کسی فنکشن کو یا کسی پروگرام کو جاتا ہے تو اپنی پسند کے کپڑے پہن کر جاتا ہے، مگر حج کے اندر اپنی پسند کے بتوں کو توڑا گیا ہے اور یہاں یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی پسند کا لباس نہیں پہن سکتے، اپنی پسند کا لباس تمہیں نکالنا پڑے گا اور احرام کے کپڑوں کو باندھنا پڑے گا۔ اور یہاں تک کہ فقہاء لکھ کر ہیں کہ اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو تو تم اپنا جوتا جو پہنتے ہو وہ جوتا بھی تمہاری پسند کا پہننے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ جوتا بھی ہوائی جوتا ہو کہ تمہارے پاؤں کے اوپر کا حصہ جس میں نظر آتا ہو ایسا جوتا پہنو۔ اگر تم اپنی پسند کا جوتا پہنو گے تو اس میں تمہارا حج اور تمہارا عمرہ ناقص ہو سکتا ہے۔ اور فقہاء یہاں تک بھی لکھ کر ہیں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ میں کنٹرول کرو اور احرام جب باندھو تو احرام کے اندر گھنٹیوں کو باندھنے سے بھی احتیاط کرو، ایسے طریقے سے احرام باندھو۔ مستحب عمل بتلا رہا ہوں کہ جس سے تمہارے احرام کے اندر بھی گھنٹیاں نہ آئے، یہ طریقہ اختیار کرنا مستحب ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے اس میں پسند کی چیزوں کی مخالفت ضرور بے ضرور ہوتی ہے۔ اب یہاں میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ نماز مسجد حرام میں پڑھا جاتا ہے، مگر حج کے موقع پر مسجد حرام کو چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ حج کے اندر کچھ ایسی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں جو خالصتاً دیکھنے میں عبادتیں نظر نہیں آتی مگر وہ حقیقتاً عبادت ہوتی ہیں۔ عرفات کے میدان میں اگر کوئی عبادت نہ کرے، بس پہنچ کر خاموش ہو جائے، تو یہاں فقہاء فرماتے کہ وہ عبادت نہ کرنے کے باوجود بھی اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بس عرفات کے میدان میں پہنچ جانا ایک عبادت ہے۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ نے عبادت کے اندر ہماری پسند کی چیزوں کو توڑ دیا ہے اور جگہ جگہ پر یہ بتلایا کہ میں نے روزے میں بھی، نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی کسی میں کوئی چیز نہیں رکھی، میرا حکم پورا کرنے میں نے سب کچھ رکھا ہے۔ اب ان ایام کے اندر اللہ نے ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو دوسرے ایام میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ ایک حج ہے، دوسرا قربانی۔ قربانی دیکھیں، یہ دیکھنے میں ایک ایسی عبادت ہے جو عقل کے خلاف نظر آتی ہے، مگر عقل کے بتوں کو توڑنا یہ اللہ کا مقصد تھا، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ عقل کو توڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بیٹے کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا تو دیکھنے میں ایک عجیب چیز نظر آتی ہے۔ فقہاء اور شریعت یہاں یہ بات بھی کہتی ہے کہ بچہ جب تک 7 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک اس بچے کو تم نہ بھی مارو، بس تم پیار محبت سے سمجھاؤ۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ یہاں یہ بھی لکھا کہ بچے کی عمر جب تک 7 سال نہ ہو جائے اس وقت تک بچے کو روزہ رکھوانا جائز بھی نہیں۔ یہ حضرت اشرف علی تھانوی نے مسئلہ بیان کیا۔ اور یہاں یہ بھی حکم دیا گیا کہ دیکھو کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو بچہ 7 سال کا نہ ہو تو اسے نماز کا بھی حکم نہ دو،
بلکہ نماز کا ماحول تو دینے کی اجازت ہے، اسے نماز کے بارے میں زبردستی کرنے کی بھی اجازت ماں باپ کو تک نہیں ہے۔ یہاں صرف ماحول اچھا دینے کی اجازت دی جا رہی ہے شریعت کی طرف سے، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال کی نہ ہو جائے تب تک ماں ہو کہ باپ ہو بچے کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اور فقہا یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر ہے کہ تم اپنے بچے کو رے کا لفظ تک بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اتنی محبت دینے کی بات جب شریعت کہہ رہی ہے، اب یہاں اللہ کا حکم ابراہیم کو ہو رہا ہے کہ تمہارا بچہ جس کی عمر صرف 4 برس 4 سال کی ہے، تم اپنے بچے کا ذبح کرو، یہ عقل کے خلاف ہے۔ خواب میں دکھلایا گیا کہ تم اپنے بچے کا ذبح کرنا ضروری ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے کے واسطے جا رہے ہیں، تو انہی ایام کے اندر وہ چیز نظر آئی۔ تو یہاں یہ بات کو بتلایا گیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان حج کے ایام میں، ان قربانی کے ایام میں، جو بظاہر دیکھنے میں ہمارے عقل کے خلاف ہوتے ہیں، مگر ہمیں اسے بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم عقل پر چلنے والے نہ بنے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب بیان کیا جاتا ہے تو ہماری عقل کے خلاف لگتی ہیں، مگر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب انہی دنوں کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب تم عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو چاند دیکھتے ہی حکم یہ کہ تم بال نہیں کاٹ سکتے، تم ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اب یہ عقل کے خلاف بات ہے، مگر شریعت کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے کہ تم چاند دیکھتے ہی بال کاٹنا چھوڑ دو، ناخن کاٹنا چھوڑ دو۔ اور یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ حاجی حضرات جب یکم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو ان کو بال بھی کاٹنے کی اجازت نہیں، ناخن بھی کاٹنے کی اجازت نہیں، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے تم بھی وہ کام کر لو۔ اللہ تو وہ ہے، صرف مشابہت پر بھی اللہ انعامات دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ان کی ایک نقل اتارنے والا تھا جو مزاحن نکالا کرتا تھا، مگر اللہ نے اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دی۔ کیوں توفیق دے دی؟ صرف حضرت موسیٰ کی نقل اتارنے پر۔ تو اب ہم حاجیوں کی نقل اتاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم جو احادیث ہیں ان باتوں پر ہماری عقل میں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے اس پر ضرور عمل کریں۔ اور اس میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا عبادت کا کہ والفجر اللہ قسم کھا رہے، فجر کی قسم، ولیال اللہ قسم کھا رہے، عشر 10 راتوں کی قسم۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی بھی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی بھی قسم کھائی، اور اگر کبھی قسم کھانے کا موقع آئے تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ معمولی چیزوں پر قسم نہ کھاؤ۔ اگر معمولی چیزوں پر قسم کھاؤ گے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا تم شکار ہو جائے گے، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ جھوٹی قسم، اور بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ نماز میں سستی۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم۔ اب جب اللہ کسی محتم بالشان ہے یہ چیز، اسی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی، اور اللہ نے بتلایا کہ یہ 10 راتیں اہم ہیں۔ فقہا یہاں تک بھی فرما کر ہیں کہ دوسرے دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہی عبادت اگر ان دنوں میں کی جائے تو اللہ ان عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ فقہا مثال دے کر کھول کر فرما رہے، کوئی سبحان اللہ اور دنوں میں کہے اور ان دنوں میں سبحان اللہ کہے، کوئی اور دنوں میں ایک نماز پڑھے، ان دنوں میں ایک نماز پڑھے، کوئی اور دنوں میں ایک قرآن کی تلاوت کرے، ان دنوں میں ایک قرآن کی تلاوت کرے، کوئی اور دنوں میں ایک روزہ رکھے، ان دنوں میں ایک روزہ رکھے، کوئی اور دنوں میں صدقہ کرے، ان دنوں میں صدقہ کرے۔
تو اس کے ثواب میں اور دنوں کے ثواب میں آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں کی قسم جب اللہ کھائیں تو اللہ سب سے بڑے ہیں، تو یہ دن کی قسم جب اللہ کھا رہے تو یہ دن کا مقام بھی بڑا ہے۔ اور اللہ نے راتوں کی قسم کھائی تو دن رات کے تابع ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ دن جو ہے وہ رات کا تابع ہوتا ہے اور رات سے قمری تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب شریعت پہلے تراویح کو لاتی ہے، بعد میں روزے کو لاتی ہے۔ شریعت میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے، اس لیے اللہ نے راتوں کی قسم کھائی۔ آگے کی آیت میں فرمایا والشفع، والشفع سے مفسرین فرماتے اللہ نے یوم نحر کی قسم کی، یعنی 10 ذی الحجہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ والوتر، یہاں مفسرین فرماتے والوتر سے مراد 9 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ ہے۔ اب اس دن کی بھی جب اللہ قسم کھا رہے 4 چیزوں کی تو اللہ کے پاس ان کا مقام بڑا ہے۔ اللہ نے فجر کی بھی قسم کھائی، اللہ نے 10 راتوں کی بھی قسم کھائی، اللہ نے یوم نحر کی بھی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی بھی قسم کھائی۔ اور عرفہ کے دن کی تعریف اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جو دین کی تکمیل کا اعلان کیا، اسی دن ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس یا ابن عمر کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ جس دن تمہارے دین کی تکمیل ہوئی اگر وہ دن ہمیں ملتا اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا وہ دن کون سا، تو اس نے کہا یوم عرفہ، اس لیے کہ اس دن الیوم اکملت کے ذریعے سے تمہارے دین کی تکمیل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی اعلان فرما دیا کہ میں نے دین کی تکمیل فرما دی۔ تو یہاں ابن عمر نے فرمایا ہاں مجھے وہ دن یاد ہے، اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں تھے اور جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار تھے اور یوم اکملت لکم کی آیت نازل ہو رہی تھی۔ یہاں ہمیں یہ چیز کا بھی سبق ملتا ہے کہ یہ 10 ایام 10 دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ ان دنوں میں جب عبادت کی جائے اللہ کے پاس ان عبادتوں کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آ کر ہے کہ اگر کوئی ان راتوں میں سے ایک رات میں عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی عبادت پر شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 9 راتیں 10 راتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جب 9 راتیں 10 راتیں اللہ کی طرف سے ملے ہر رات کے اندر عبادت کرے اللہ 10 راتوں کی بدولت اللہ 10 شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب دیتے۔ اور ہم تو شب قدر کے بارے میں سن کر ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بھی بڑا 1000 مہینوں سے بھی بڑا مقام اللہ کے پاس کس کا ہے؟ یہی شب قدر کا ہے۔ اب جب 10 راتیں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، اگر کسی کو 10 راتوں میں عبادت کرنے پر مشکل ہو رہی ہو تو یہاں ایک حدیث میں ایک بات بھی ثابت ہے، کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے تو آدھی رات کا ثواب، کوئی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے پچھلی آدھی رات کا ثواب۔ تو عشاء اور جب فجر ہم دونوں کو پڑھ لیں گے تو گویا جب پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ بقیہ ایام کے تعلق سے بھی ہے، مگر خصوصیت سے مجھے اس وقت یہ بات اس لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ان ایام میں عبادت تو کریں، اگر عبادت کرنے میں کچھ غفلت سی محسوس ہو رہی ہو تو کم حالت میں یہ کام تو کر سکتے، ہم عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت تو پڑھ سکتے۔ اگر ان ایام میں 10 ایام میں عشاء اور فجر کو ملا کر پڑھ لیں گے تو اللہ پر امید ہے کہ 10 راتیں ہمیں شب قدر کے برابر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور ان روزوں کے تعلق سے ایک بات حدیث میں یہ بھی آتی ہے کہ اگر کوئی ان دنوں میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے ثواب کو اتنا بڑھائیں گے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔
تو گویا اگر کوئی 9 روزے رکھ لے تو 9 روزوں کا ثواب اللہ بڑھا کر 9 سال کے برابر کر دیں گے۔ اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو کر ہوں تو ہم رمضان کے روزوں کی قضا کریں، نفل کی نیت نہ کریں، اللہ سے امید تو رکھے ہو سکتا ہے اللہ رمضان کی قضا کا بھی ثواب دے دے۔ فقہا تو فرماتے ہیں کہ یہاں جو عشرہ ذی الحج ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا، مگر اللہ پر امید تو ہم رکھ سکتے کہ ہو سکتا ہے اللہ 1 سال کا ثواب بھی دے دیں۔ 2 نیتوں کو شامل نہیں کر سکتے، مگر ان دنوں کی بھوک اور ان دنوں کی پیاس کو اللہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دے سکتے ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے ہم عبادت سے نہ اکتائیں، اور اگر ہمارے بال ناخن نہ کٹے ہوں اب تک تو ہم اہم کام جو کرنا ہے آج رات آنے سے پہلے اس لیے کہ آج 29 ذی القعدہ ہے، آئندہ کل 30 ہوگا یا 1 ہوگا، آج رات میں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو تاریخ کیلنڈر کے اندر لکھی ہوتی ہے وہ تو اٹکل کی تاریخ لکھی جاتی ہے، اور چاند جب نظر آئے تبھی پتہ چلتا ہے کہ آنے والی عید الاضحیٰ ہمارے لیے آنے والے منگل کے 8 دن میں ہوگی یا آنے والے پیر کے 8 دن میں ہوگی۔ اگر اللہ کرے آج کی رات میں چاند نظر آ جائے تو آنے والے پیر کے 8 دن میں ہمارا عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا دن ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج کی رات میں چاند نظر نہ آیا اور آئندہ کل ذی القعدہ کے 30 ہو گئے تو ہماری عید منگل کو ہو سکتی ہے، مگر احتیاط کا پہلو اسی میں ہے کہ ہم آج کی رات سے پہلے اپنے ناخن کاٹنے ہو، اپنے بال صاف کرنے ہو، سب سے فارغ ہو جانا ضروری ہے۔ کئی لوگ مسائل میں سے ایک مسئلہ پوچھتے کہ ہم اپنے نام سے قربانی نہیں دے رہے، کیا ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے؟ یہ حکم عمومی طور پر ہے، اس لیے کہ حاجی حضرات جو حج کو جاتے ہیں ان کی مشابہت صرف قربانی دینے والوں کو اختیار کرنا نہیں بلکہ غیر قربانی والوں کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ قربانی والیوں کے لیے تو یہ ضروری عمل ہے، جو قربانی نہیں دیتے وہ بھی حاجی حضرات کی اتباع میں نہ کاٹیں، اس لیے کہ حاجی حضرات کوئی اجازت ہی نہیں کہ وہ بال ناخن کاٹ سکے۔ اگر وہ بال کاٹ دیں، ناخن کاٹ دیں، ان کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر دم تو واجب نہیں ہوتا مگر ثواب سے تو محرومی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر ان ایام میں جو اہم چیز کی طرف اجازت اور ترغیب دی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے خاص طور پر تقوی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ نے یہاں بار بار تقوی کا ذکر کیا۔ اب تو قربانی کے ایام شروع ہو رہے ہیں، قربانی کے ایام میں خاص طور پر جب ہم قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تقوی کے پہلو کو سامنے رکھ کر عمل کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم حج کے لیے جاتے ہو، حج کے لیے توشہ سفر سب تیار ہو کر جاؤ، مگر بہترین توشہ اللہ فرمانے تقویٰ ہے۔ تقوی سے بہترین توشہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حج کی باری آئی، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے واسطے حج کرو۔ نماز کے بارے میں صرف نماز کا حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ کا حکم وَآتُوا الزَّکَاةَ، رمضان کے بارے میں کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم روزے فرض، مگر حج کے بارے میں فرض سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے واسطے کرو۔ یہاں تقوی کی ترغیب دی گئی، اور جب جانور کے بارے میں ذبح کی بات آئی اللہ نے وہاں بھی فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس تمہارا گوشت دماغ تمہارا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جو کچھ پہنچتا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم تقویٰ اختیار کرنا۔ جانوروں کو لے کر ہم آج کل یہ کہتے کہ ہمارا جانور اتنے پیسے کا، ہمارا جانور اتنے پیسے کا، بھائی اللہ کے واسطے ہم جب دے رہے
تو ہم اپنے دل میں اس بات کو اتارے، ہم دکھلاوا نہ کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے بس اللہ کے واسطے۔ اللہ نے علل اعلان فرما دیا کہ گوشت بھی نہیں پہنچتا، تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا، مجھے پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تم تقوی اختیار کرنا، ورنہ تمہارا حج بھی بیکار ہوگا، تمہاری یہ قربانی بھی اکارت چلے جائے گی۔ اگر تم نے آ کر مجھے چھوڑ کر دوسروں کو دکھلانے کے واسطے قربانی کی اور حج کیا۔ فقہا تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ اللہ نے علل اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سب گناہ کو معاف فرماتے مگر شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ اور فقہا فرماتے کہ اللہ کو اگر کوئی نماز چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیتے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے اور اسی طریقے سے شراب پی کر گناہ کر دے، اللہ ان گناہوں کو برداشت کرتے، مگر شرک کے گناہ کو، تکبر کے گناہ کو اللہ برداشت نہیں کرتے۔ فقہا یہاں تک بھی فرماتے کہ شرک اکبر یہ ہے کہ کوئی کسی کے سامنے جا کر سجدہ کر دے، ماتھا ٹیک دے اور جا کر کسی کے سامنے پیشانی رگڑ دے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو دکھلانے کے واسطے عبادت کرے، تو یہ شرک اصغر ہے، اور اللہ شرک اصغر کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور اللہ کو جو ناپسندیدہ اشیاء ہیں ان اشیاء میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں مگر عبادت میں دکھلاوا ہو تو اللہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ساتھیوں، ہمیں اپنے دل میں تقوی کو اتارنا پڑے گا۔ جانور کتنے کا بھی لائیں مگر جانور عیب دار نہ ہو۔ جانور کی عمر اگر لاتے ہو تو اگر بیل دے رہے 2 سال کا ہونا ضروری، اگر بکرا دے رہے 1 سال کا ہو یا 6 ماہ کا بکرا ایسا ہو، اگر 1 سال کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے تو پہچان نہ ہو۔ یہ طریقہ اگر اونٹ ہو تو 5 سال کا کھلے عام۔ ہم یہ بات میں دل کو اتارے کہ بہت سارے اخبار میں آتا کہتے کہ فلاں نے 50,000 کا خریدا بکرا اور قربانی دی، تو فقہا فرماتے کہ قربانی کا بڑا اہم مقصد یہ ہے، زکوٰۃ اس لیے نکالی جاتی کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ قربانی کا بھی ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا گوشت غریبوں تک پہنچے اور غریب خوشیاں منائیں۔ عید الفطر کے موقع پر حکم دیا گیا کہ تمہارا روزہ آسمان زمین کے درمیان میں معلق یعنی اٹک جاتا، کب تک؟ جب تک تم صدقہ فطر نہیں دیتے۔ صدقہ فطر کا کیوں حکم؟ غریب بھی خوشی منائے۔ اور قربانی کے موقع پر بھی یہ حکم دیا گیا کہ غریب تمہارے گوشت سے فائدہ اٹھائے، محروم نہ ہو۔ اگر 50,000 کا بکرا لے کر قربانی دی جائے تو کتنے کلو گوشت آئے گا؟ اگر 50,000 کے بیل کی قربانی دی جائے تو کئی غریبوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ قربانی کا اصل مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے بھی غریبوں کو فائدہ پہنچائیں، غریبوں کو اس وقت دل سے خوشی ہو رہی ہو کہ ہمارے گھر میں بھی اس وقت گوشت ہے۔ تو ساتھیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے، میں 2 منٹ زیادہ لوں گا، آئندہ اہتمام کروں گا کہ قربانی کے مقاصد کو سمجھے۔ ایک تقویٰ ہو تو دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ اس سے غریبوں کا بڑا فائدہ ہو۔ 3 حصے کرنے کی اجازت ہے، مگر فقہا یہاں تک بھی فرماتے کہ اگر کوئی سارا گوشت بھی غریبوں میں دے دے تو اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ تو غریبوں کا خاص لحاظ کیا گیا، اس خاص لحاظ کا احتیاط کریں اور اپنا گوشت غریبوں تک پہنچانے کے بارے میں بڑے متفکر رہیں۔ اور آج کی رات آنے سے پہلے بال ہو کہ ناخن ہو اپنے اپنے کٹوا لیں، اس لیے کہ آج کی رات میں اگر جان نظر آ جائے پھر اپنے بال اپنے ناخن ہم نہیں کٹا سکتے۔ روزوں کا اہتمام کریں، راتوں میں قیام کرنے کا اہتمام کریں۔ اور اس سے پہلے بھی میں مسئلہ بتا کر ہوں کہ بال جب ہم کاٹنے کٹنگ شاپ کو جاتے ہیں
تو خاص طور پر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، حضرت علامہ شامی لکھ کر ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے طالب علم اسٹوڈنٹ کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اس میں سے حجام کے آئینے میں کوئی صورت دیکھتا ہے، علامہ شامی لکھتے میں عنوان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اس کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کوئی اگر گرم روٹی کھاتا ہے تو علامہ شامی لکھتے ہیں گرم گرم روٹی کا کھانا ذہن کو کمزور کرتا ہے۔ علامہ شامی لکھتے کوئی چوہے کا جوتا بھی کھا لے اس کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر کوئی دانتوں میں خلال کر کر کچھ چیز کو کھا لے، وہی چیز کو نگل جائے، اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی حجام کے آئینے میں طالب علم کوئی برات میں بھی بار بار دیکھتا ہے تو اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی عادت ایسی ہے کہ جو کٹنگ کرتے ہیں ان سے دوستی بنا کر جان بوجھ کر گاڑی راستے میں رکھ کر ان کے آئینے میں جا کر اپنے بال سنوار کر پھر روانہ ہوتے ہیں کہ کیا ہے پتہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا، مجھے جب سے یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی، معلوم ہونے پر جب بھی میں کٹنگ کے لیے جاتا ہوں صورت نیچے جھکا کر بیٹھ جاؤں کہ ہم اپنا ذہن کمزور کیوں کر لیں۔ اس لیے کہ ذہن جتنا چست ہوگا اتنا عمل کرنے میں مدد ملے گی۔ میں عنوان سے ہٹ کر بات کر دیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات سے پہلے اپنی کٹنگ اور اپنے بال اپنے ناخن کٹوا لیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔